قرآن مجید کی یہ تعلیمات ہمیں اس طرف لے کے آتی ہیں کہ وسیلہ وہ وسیلہ اختیار کرو جو جائز وسیلہ ہے. اور پھر اب ایک اور انداز سے دیکھیں، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، اپنے نطفے سے لے کر پیدائش تک کم و بیش 9 مہینے 7 مہینے 8 مہینے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو اندھیروں کے اندر 3 اندھیرے قرآن بیان کرتا ہے کہ 3 اندھیرے اس کے اندر ہیں، پردے ہیں اس کے پیچھے. اللہ رب العالمین نے اس کو رزق دیا، وہاں پہ رزق اللہ نے انتظام کیا. وہاں پہ کون اس کو رزق دے کے آتا ہے؟ کون سے پیر صاحب وہاں پہ پہنچے تھے، یا کون سے وہاں پہ غوث قطب کے دار پہنچے تھے کہ جنہوں نے وہاں پہ اس کے پیٹ کے ساتھ نالی لگائی کہ اس کو رزق ملے؟ اچھا ابھی یہ 9 مہینے کے بعد یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دنیا میں آیا، اللہ رب العالمین نے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے لیے خوراک کا انتظام پہلے کر دیا. اس نے اللہ کو درخواست دی ہے یا اس کے باپ نے اپلیکیشن لکھ کے دی ہے کسی پیر صاحب کو کہ پیر صاحب میرا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے، مہربانی فرمائے اس کے لیے دودھ کا انتظام کروا دیں، یہ کیا پیے گا؟ اللہ رب العالمین نے پہلے اس کے لیے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اچھا ابھی اس نے 6 مہینے سال 2 سال اس نے جو دودھ پیا ہے، کئی بچے پہلے دودھ چھوڑ دیتے ہیں، کئی دفعہ موافق نہیں آتا. اللہ بندہ یہ اللہ کی بندی یہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتا ہے کہ اللہ جی ابھی دودھ موافق نہیں آ رہا، یہ میری ماں کا دودھ کم ہے، مجھے مل نہیں رہا، روتا ہے. اللہ رب العالمین پھر اس کو تسلیاں دیتے ہیں. میرے بندے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین تو میں ہوں، میرا کام ہے تجھے پالنا. جانوروں کے دودھ ہیں، ہزاروں اس کے لیے خوراک کے اور دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اچھا پھر آپ یہاں سے ایک اور دیکھیں، یہ چھوٹا سا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان کا بچہ ہو یا کسی بھی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنے خادمین بنا دیے. آپ اپنی فکر سے دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنے اس کے خادم ہیں. باپ اس کا خادم ہے، ماں اس کی خادمہ ہے، دادی اماں اس کی خادمہ ہے، دادا ابو اس کے خادم ہیں، چچا اس کے خادم ہیں، ماموں اس کے خادم ہیں، نانا ابو اس کے خادم ہیں. یہ سارے رشتہ دار اس کی خدمت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کون ہے جس نے یہ خادم مقرر کر دیے؟ وہ اللہ ہے جس نے یہ خادم اس کے مقرر کر دیے. اس نے نہیں بولا اللہ کی میری خدمت کرواؤ، یہ اللہ نے دل میں محبت ڈال دی، اس کے لیے خادم مقرر کر دی ہے. ایک زمین پہ لٹاتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، ایک لٹاتا ہے، ایک ڈانٹتا ہے، دوسرا سینے سے لگاتا ہے. ایک کہتا ہے میرا بیٹا، دوسرا کہتا ہے میرا شہزادہ، تیسرا کہتا ہے میری شہزادی، میری بیٹی. یہ ناز و نخرے کے ساتھ پل رہا ہے. اچھا اب یہ پل گیا، اب یہ تھوڑا سا جوان ہو گیا، جب اس کو شعور آ گیا، چلنا پھرنا شروع کر دیا، اب یہ کہتا ہے نہیں سوری میرا معاملہ نعوذ باللہ یہ اللہ نہیں چلا سکتا. اب یہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ اللہ نہیں چلا سکتا. یہاں پہ درمیان میں بابا کی ضرورت ہے، بابا جی کی ضرورت ہے، وہ درمیان میں انوالو ہو گئے. آ رہے بابا جی آپ ذرا میری ساتھ ہیلپ کریں. اب اللہ تعالیٰ میرے معاملات نعوذ باللہ زیادہ ہو گئے. اب بابا جی آپ اللہ جی اکیلے نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ بابا جی درمیان میں آ گئے. کتنا بڑا شرک، کتنا بڑا یہ بندہ گمراہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزیں رکھی، بچپن سے پالا، اتنا جوانی تک پہنچایا. اب جوانی کو پہنچا تو اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، کہ کہتا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. یہ کہتا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے اوپر نعمت کی ہے، میرے والدین پر کی ہے. اللہ مجھے توفیق دے، ان اعمل صالحا، اللہ میں نیک عمل کروں، مجھے یہ توفیق دے دے. بجائے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ سے توفیق مانگتا، یہ اور راستے پہ چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے.